یہ جملے جو میں بول رہا ہوں کم و بیش 50 سال پہلے اسی لاہور شہر کے اندر جب میں دورہ حدیث پڑھ رہا تھا جامعہ اشرفیہ میں، مولانا ادریس صاحب کاندھلی نور اللہ مرقدہ دنیا کے استاد تھے، وہ دنیا میں ان کا نام ہے، بخاری کے درس کے اندر نے یہ جملہ کہا تھا، محنت مزدوری سے کمائے ہوئے مال سے کہیں زیادہ مال غنیمت زیادہ حلال اور طیب مال ہے۔ پیغمبر حرام نہیں کھاتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سوچنا بھی کفر ہے، تو صحابہ اکرام حرام کھاتے تھے۔ صرف شیطان یہ سوچتا ہے اور شیطان کی اولاد یہ بولتی ہے۔ اس جہاد کی برکت سے مسلمان آسودہ حال بھی ہوئے مال غنیمت کی شکل میں، اور اسلامی مملکت کا رقبہ پھیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس 10 سالہ عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ طیبہ میں گزارے ہیں، اسلامی مملکت تقریباً 11 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ ذہن میں رہنا چاہیے آپ حضرات کے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بڑا مختصر ہے، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 10 سالہ خلافت کا زمانہ ہے، 11 لاکھ سے بڑھا کر انہوں نے 25 لاکھ مربع میل تک پہنچایا۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اول پھول نہیں بک رہا، تحقیق سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ العظیم۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو سچ سننے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 12 سالہ خلافت کا زمانہ ہے، انہوں نے 25 لاکھ سے بڑھا کر 35 لاکھ مربع میل تک پہنچایا، مزید 10 لاکھ کا اور اضافہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا تھا کہ جن کی جبلت میں، جن کی فطرت میں اللہ پاک نے فتوحات رکھی تھیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے 35 لاکھ مربع میل کے رقبے کو پھر آگے بڑھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا۔ میں اس وقت وہ پوری تاریخ بیان کر کے نہیں بیٹھا ہوا، میں ضمناً بات کہہ رہا ہوں کہ ذہن میں آیا کہ ایسے وسوسے بھی مسلمانوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں۔ آج میں اور آپ مسجد شہداء ریگل چوک مار روڈ پر ایک مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں پر محمد رسول اللہ سے تشریف نہیں لائے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی محنت پر اس بر صغیر میں اسلام آیا ہے، یہ آپ حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ ہے رسول اللہ کے غلاموں کا عمل۔ آج دنیا بھر میں جہاں مسلمان ہیں، دنیا بھر میں جہاں مسلمان ہیں، یہ صحابہ کے فتوحات کے فائدے اٹھا رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے غلاموں کا وہ کارنامہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا یہ اثر ہے، اور جہاد کی برکات ہیں۔ آپ سن چکے ہیں، اس سے پہلے بار بار میں کہہ چکا ہوں، پھر سن لیجئے۔ مسلمان کی اور اسلام کی شوکت، اسلام کا دبدبہ، اسلام کا رعب دنیا کے اندر ہمیشہ جہاد سے رہا ہے۔ امریکہ سرکار یا ساری دنیا کا سب سے بڑا طاغوت ہے، طالبان سے کیوں مذاکرات کر رہا ہے؟ ان کی کون سی حکومت ہے؟ ان کی تو کوئی مستقل حکومت بھی نہیں۔ افغانستان میں بھی امریکہ کے ایجنٹ بیٹھے ہیں، جیسے دنیا بھر کے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر ایجنٹ بیٹھے ہیں۔ طالبان سے کیوں مجبور ہے وہ ان کے ایمان کو جان چکا ہے۔ 34 ملک مل کر بھی امریکہ کی ہمنوائی کے اندر ان کو نیچا نہیں دکھا سکے، زیر نہیں کر سکے، اب مجبور ہو گئے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ یہ جہاد کی برکت سے، یہ ہے جہاد کی برکت۔ انہوں نے درخواست نہیں کی تھی، طالبان نے درخواست نہیں کی تھی کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ انہی کے لوگ کیوں بار بار آ کر کے پاس؟ سمجھ لیجئے جہاد ایک بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث کی الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ دین کی بنیاد کلمہ ہے، عقیدہ توحید، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج، اس کے اوپر ذروۃ السنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، سب سے اونچی چوٹی اسلام کی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔